اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے طور پر فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا. چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا. کہاں ہوگا خلافت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا. کہاں ہوگا خلافت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا. خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن فاروقی. خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن فاروقی. کڑی مشکل سے پایا تھا نبی نے شاہزی ایسا. رضی اللہ تعالی. معزز و مکرم حضرات سامعین نظام، گزشتہ ہفتے عموماً حضرات صحابہ کی سیرت بیان کی گئی تھی، جس کا اصل مقصد اس ہفتے سوانح عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے اور 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے آپ کو نوازا. بیک وقت ایک ہی وقت میں آپ نے عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا چاروں پر اپنے زمانے خلافت میں حکومت کی. آپ کے دور خلافت میں دریا خشک ہو گیا. آپ نے دریا کے نام ایک رقعہ لکھا، ایک پیغام بھیجا جس سے دریا کا بہاؤ شروع ہو گیا اور اس وقت سے آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے.
اسی طرح آپ کی حکومت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، آپ نے زمین پر پاؤں مارا اور اس زور سے زمین کو مخاطب کیا اور کہا کہ زمین تو کیوں جنبش دیتی ہے؟ کیا عمر نے تیری پشت پر انصاف کا ماحول قائم نہیں کیا؟ زمین کا یہ سننا تھا کہ فوراً زلزلہ خاموش ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے ساتھی میدان کارزار میں مشغول تھے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے مدینہ کی زمین سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوا کے ذریعے پیغام بھیجا، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینہ سے اور میدان کارزار میں بذریعے ہوا آپ نے پیغام پہنچایا۔ اسی طرح کسی نے آگ کے بھڑکنے کی خبر دی، آپ نے اپنی چادر انہیں عنایت فرمائی، ان صحابی نے سوار ہوتے ہوئے آگ کو اس طریقے سے ختم کیا جس طرح زمین سے کوڑا پھینک دیا جاتا ہے۔ الغرض آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں تمام کے تمام صحابہ نبی کے مرید تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مراد تھے۔ اللہم اعز الاسلام کہہ کر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال کیا، اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو مجھ پر تام نہ کرتا، یہ دریائے نبوت بہتا رہتا، تو اس کی ایک موج حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں پر تام فرمایا اور آپ امام الانبیاء قرار پائے، اس لیے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بہت ساری چاہتیں اور بہت ساری دل کی درخواست ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ترجمانی قرآن کرتا ہے۔ ادھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ادھر قرآن کی آیتیں بن کر حضرت جبریل وحی لے کر نازل۔ تو ان تمام خصوصیات کے پیش نظر شیطانی ایجنٹ خمینی نامی ایک شخص جس نے کشف الباری نامی ایک کتاب لکھی، اس کے اندر جہاں خلفائے راشدین کو پیش نظر رکھا گیا، انہی کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کی اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا۔ آج بھی اس خمینی ذہن کو رکھنے والے اسلامی لبادہ اوڑھ کر محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شان کے اندر گستاخی کی اور آپ کے دامن عفت کو داغدار کیا، وہ کرتے رہیں۔ یہ ایسا ہے کہ کوئی انسان سورج کو چراغ دکھائے، چراغ دکھانے سے سورج کی روشنی مدھم نہیں پڑا کرتی، اس کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سچے جانثار اور خلفائے راشدین کے اہم رکن تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ جب تک اسلام زندہ رہے گا اسی وقت تک آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ رب العزت اولین صف میں آپ کا شمار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں سے آپ کو نوازا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، ہاں صاحب ہم اپنی زبان میں کہیں، چودھری کہیں، آپ کو چودھری اور خاں صاحب کہا جاتا تھا۔ آپ کے پاس علم بھی تھا، معلومات بھی تھی۔ جب کفار کسی سے بات کرنے بھیجتے تو انتخاب حضرت عمر کا ہوتا، کوئی معاملہ پھنس جاتا اس میں سرپنچ حضرت عمر بنا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتوں سے زمانے جاہلیت کے اندر بھی نوازا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر اچھل کر چڑھ جایا کرتے تھے، سوار ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خاص طور سے 3 مقاموں پر میرے دل کے اندر جو خواہش ہوئی اللہ نے اسے قرآن بنایا۔ بہت ساری آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی ترجمانی کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خدشہ ہوا اور خواہش ظاہر ہوئی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔
اسی کے پیش نظر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، میرے دل کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ مقام ابراہیم جو جگہ بیت اللہ کے قریب ہے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی جڑوں کو ختم کیا تھا اور ایک توحید کے پیغام کو عام کیا تھا۔ ہم اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے 2 گانا ادا کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ملے کہ یہ سر صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنے والا ہے اور ایک اللہ ہی ہمارا رب اور پروردگار ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے میرے دل کی آرزو ہے یہاں پر 2 رکعت ادا کی جائے۔ آپ کے دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ الفاظ دیکھیں آپ، جو الفاظ آپ کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ نبی جی آپ زائرین سے کہیں کہ طواف کے بعد 2 گانا مقام ابراہیم پر ادا کرنا واجب ہے، اختیار نہیں واجب ہے۔ آپ کے دل کے اندر تمنا ہوئی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت کو قرآن کی آیت بنایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان نساءک یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مختلف نوعیت کے انسان آتے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ کافر و فاجر بھی سوالات کی غرض سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی بیویوں پر ان کی ناپاک نظریں پڑتی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھا جائے تاکہ ان کی بری نظریں امہات المؤمنین کے مبارک چہروں پر نہ پڑے۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، فوراً حضرت جبریل تشریف لاتے اور کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، مسلمان عورتوں سے کہ آج سے تمہارے لیے پردہ کرنا لازم ہے۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی، اللہ نے قرآن کی آیت بنائی۔ اسی طرح عرب کے اندر شراب بڑی عام تھی، پانی سے زیادہ عام تھی، ہر گھر کے اندر شراب کا چلن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا برا لگا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائیے۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کیا آپ لوگوں سے کہے اس کے اندر نقصان بھی ہے فائدہ بھی، مال ضائع ہوتا ہے نقصان ہے، بکواس کی جاتی ہے نقصان ہے، بدتمیزی انسان کرتا ہے نقصان ہے، لیکن تھوڑا منورنجن ہو جاتا ہے، تھوڑا انسان تفریح کے موڈ میں آ جاتا ہے تو فائدہ ہے۔ تو اس کا اندر نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب کا چلن کم ہو گیا، حرام نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اے اللہ مزید واضح حکم نازل فرمائیے۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں ایمان والو نماز کے وقت شراب نہیں پینی، ایسا نہ ہو کہ قرات خلط ملط ہو جائے نماز خراب ہو جائے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی، اس لیے کہ دن کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنی تھی اور نماز کی تیاری صحابہ اذان سے پہلے کیا کرتے تھے، تو وقت بہت کم رہتا تھا، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، شراب پینے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بہت سے صحابہ نے شراب کم کر دی، چھوڑ دی، لیکن شراب حرام نہیں۔ اب تیسری مرتبہ حضرت عمر نے پھر اللہ سے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اللہ مزید اس حکم کو واضح فرما دیجئے۔ تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نجس، شراب بالکل حرام ہے، اور جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اس وقت تمام کے تمام صحابہ نے اپنی شرابوں کو پھینک دیا، جن کے ہاتھوں میں جام شراب تھا انہوں نے پھینک دیا، اور مکہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح پانی بہا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے بالکل حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ حضرت عمر کو سمجھایا کہ عمر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو بناتے ہیں، ایک پانی جس کو نطفہ کہتے ہیں وہ مرد سے عورت کے اندر منتقل ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ مضغہ یعنی خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد وہ مضغہ عظامہ ہڈی بنتی ہے، پھر عظامہ کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اس کے بعد گوشت چڑھایا جاتا ہے، نقشے بنائے جاتے ہیں، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ تو جس رب نے بغیر آئیڈیل اور نمونے کے ایک مرتبہ نطفے سے مضغہ، مضغے سے عظامہ، عظامہ سے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا بنا کر تیار کر دیا، اس رب کے لیے ثم انشأناه خلقا آخر دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جب یہ الفاظ حضرت عمر نے سنے تو بے ساختہ خوشی کے مارے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، واقعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس آیت کے آخر میں ان کو شامل کر لیا جائے، تو آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے اللہ نے اسے قرآن بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگی، سیدھے سادے مسلمان گرفتار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کی مخالفت اور نبی کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ کرانے والے صحابہ تھے، میں تھا، ابو بکر تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یا پھر کوئی اور تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رشتہ کرنے والا اللہ تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اما عائشہ سے نکاح کروں، اس لیے بیچ کے اندر کوئی واسطہ اور حائل واسطہ اور درمیان کے اندر کوئی ذریعہ نہیں بنا۔ تو بے ساختہ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کے مبارک جسم پر گندی مکھیوں کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ رب آپ کے بستر پر گندی عورت کو نہیں لا سکتا۔ اما عائشہ پاک دامن، اور سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، آپ نے جو الفاظ کہے اللہ نے قرآن بنا دیا اس کا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور منافق گزرا عبداللہ ابن ابی، اس کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے ایمان لے کر آئے، صحابی بنے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ اسلام کا دشمن تھا، لیکن آپ کا دریائے کرم بہت بڑا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دے اور اپنا کرتا عنایت فرما دے تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ مغفرت فرما دے۔ آپ نے وعدہ کیا، کرتا بھی عنایت فرمایا، نماز جنازے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے درخواست کیا رسول اللہ اس نے بڑی تکلیف ہمیں پہنچائی، کھلا ہوا منافق تھا، کھلا ہوا اسلام کا دشمن تھا، آپ نماز جنازہ نہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا عمر دیکھو، ایک میں صحابی کے دل کو نہیں توڑ سکتا، میں نے اپنے صحابی سے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ خلافی نبی کی شان نہیں ہے، میں نماز ضرور پڑھاؤں گا۔ آپ نے نماز پڑھائی، مصلی سے ہٹے، حضرت جبریل تشریف لائے اور کہنے لگے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، پیغمبر علیہ السلام ان جیسے منافقوں کے لیے آپ ایک بار نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ بھی اللہ سے دعا کریں فلن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آپ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور حتیٰ کہ اتنا سخت حکم فرمایا کہ آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے درخواست کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے جاتے اور نبی علیہ السلام سے بہت ساری چیزوں کی درخواست کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کی آیتیں بنا دیا کرتے تھے۔ تقریباً 7 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ حضرت عمر کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا دی۔ تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں اگر خمینی کشف الباری کے اندر آپ کی توہین کرے اور اس کا ذہن رکھنے والے اگر 10ویں تاریخ کو آپ کی توہین کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی حیثیت کے صحابی نہیں۔ قرآن کہتا ہے
ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात कहकर कुरान ने तौरात के अंदर जिनके तस्करे की खबर दी है वो हजरत उमर है। वो मसलहुम फिल इंजील कहकर इंजील के अंदर जिनका जिक्र मौजूद है वो हजरत उमर है। जिनकी ख्वाहिश पर अल्लाह ने शराब को हराम किया वो हजरत उमर है। जिनकी आरज़ू पर अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया वो हजरत उमर है। जिनकी तमन्ना पर अल्लाह ताला ने ज़ायरीन के लिए तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ने को वाजिब करार दिया वो हजरत उमर है। जिन्होंने सबसे पहले अजान का ख्वाब देखा वो हजरत उमर है। जिनके मशवरे की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करने से, दुआ करने से, नमाज जनाजा पढ़ाने से, हत्ता कि उनकी कब्र पर खड़े होने से मना फरमाया गया वो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु है। ग़ज़वाए बदर के अंदर ग़ज़वाए बदर के कैदियों की किस्मत का फैसला करने वाले कुरान करीम ने कहा मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु असरा हत्ता युस्किना फिल अर्ज़ तुरीदून अर्ज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम लौला किताबुम मिनल्लाह लसबक़ लमस्तकुम लौला किताबुम मिनल्लाह सबक़ लमस्तकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम का पैगाम दुनिया को देने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम कहकर नबी ने अपनी झोली के अंदर जिन्हें मांगा है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। लौ काना बादी नबियुन लकान उमर कहकर जिनकी शान को समझाया वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नबी के मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हुए जिनको शहीद कर दिया गया वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सुराक़ा बिन कासिम के हाथों में नबी के हुक्म की बिना पर जिन्होंने कंगन पहनाए वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। उस वक्त की सुपर पावर ताकत ईरान और रूम को ज़ेर सबर किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। कैसर और किसरा के टुकड़े करने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मस्जिद अक्सा को आजाद कराने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और शैतान जिन्हें देखकर रास्ता छोड़ दिया करता था वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। कोई मामूली हैसियत के सहाबी नहीं और मामूली बादशाहत नहीं थी। अगर तारीख की किताबें हम उठाकर देखें तो तारीख की किताबों से पता चलता है कि आपने तकरीबन 10.5 साल तक इस्लामी परचम लहराया। जब हम पढ़ते हैं कि आपने 10.5 साल तक इस्लामी हुकूमत को कायम रखा तो मैं कहता हूं कि वह आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब पढ़ता हूं कि उन्होंने तकरीबन 3650 इलाके फतह किए और 3650 इलाके में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बादशाहत चला करती थी तो मैं कहता हूं कि वह आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब पढ़ता हूं कि 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हजरत उमर का झंडा चलता था तो मैं कहता हूं कि वह आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब पढ़ता हूं कि उन्होंने 1500 बड़ी जामा मस्जिदें और 4000 छोटी जामा मस्जिदें बनाई तो मैं कहता हूं कि वह आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब पढ़ता हूं कि उनके जमाने खिलाफत में भेड़ और बकरियां एक ही घाट पर पानी पिया करती थी तो इंसाफ की रूह से कहा जाता है कि वह आधी दुनिया का हुक्मरान था। लेकिन इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद जब उनकी जिंदगी के दूसरे पहलू को देखा जाता है कि आप मस्जिद अक्सा जाते हैं, सवारी पर गुलाम होता है और खुद पैदल होते हैं तो दुनिया कहती है वो हुक्मरान भी मगर कहां था। जब देखते हैं कि वो रातों को पहरा दिया करता था और मदीना वाले सोया करते थे और वो बादशाह होने के बाद जागा करता था तो दुनिया कहती है वो हुक्मरान भी मगर कहां था। जब तारीख के औरात हमारे सामने आते हैं और तारीख कहती है कि वो बेकसों और बेसहारों का बोझ उठाया करता था और हजरत हसन हुसैन को अपने बेटों से ज्यादा वजीफा सरकारी दिया करता था तो दुनिया कहती है वो हुक्मरान भी मगर कहां था। एक तरफ इतनी बड़ी हुकूमत है और एक तरफ फकीराना मिजाज है तो इसी को शायर कहता है कि वो आधी दुनिया का हुक्मरान था वो हुक्मरान भी मगर कहां था। बिखरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादशाह था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारा जैसा मकाम उनका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूए मंजिल रवा दवा था। चमकते सूरज से ताज मांगा। उस जमाने के अंदर ईरान और रूम से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। कैसर और किसरा से बड़ी किसी की हुकूमत नहीं थी। चमकते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। खबर किसी को के उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में जो पचा था, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, जिनके बारे में नबी ने फरमाया हो कि मेरे बाद अगर नबी बनने होते तो हजरत उमर होते। उनके बारे में अगर कोई नापाक जबान हिलाता है यकीनन उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। उमल लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर तौबा न की तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा का सच्चा हमें गुलाम बनाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।